صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ ان پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج معذوروں کے حقوق اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، اسی حوالے سے محتاجی اور معذوری سے بچنے کا وظیفہ، روحانی علاج۔ جو شخص 1000 مرتبہ بعد نماز فجر روزانہ یا اللہ یا سلام پڑھے گا، کبھی مرتے وقت تک نابینا، اپاہج اور عاجز و لاچار نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پیروں اٹھائے گا، یعنی وفات تک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی میں رہے گا، محتاجی اور معذوری سے بچا رہے گا۔ تو یہ وظیفہ تمام امت مسلمہ کے لیے ضرور پڑھیے، اپنے اوراد و وظائف کا آپ حصہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا، رشتہ داروں، دوست احباب، پڑوسیوں، محلے داروں اور امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس کے وسیلے سے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، ہر قسم کی محتاجی، معذوری سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، معذوروں کے حقوق کیا ہیں اور ہمارے معاشرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ معذور عذر سے ہے، اور اس میں اگر یہ عربی کا لفظ ہے، عام طور پر جسمانی یا ذہنی کوئی بھی معذوری ہو اسے اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو اقوام متحدہ کا کنونشن ہے معذوروں کے حوالے سے، ان کی طرف سے بھی معذور کی تعریف یہ کی گئی کہ وہ افراد جنہیں طویل المیعاد جسمانی، ذہنی یا حسیاتی کمزوری کا سامنا ہو، جس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہو، تو انہیں معذور کہا جاتا ہے۔ اب یہ ایک تعریف آ گئی آج کے معاشرے کے حوالے سے، یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یا حسیاتی طور پر۔ 5 حصے ہیں، 5 سینسز ہیں، دیکھنے کی حص ہے، سننے کی حص ہے، سونگھنے کی، چکھنے کی، لمس کی، چھونے کی۔ تو ان میں سے حسیاتی طور پر کوئی بہت زیادہ کمزوری ہو، لیکن ساتھ طویل المیعاد کا ذکر ہوا۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق طویل المیعاد یہ تو ہے ہی، لیکن مختصر المیعاد یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی اگر کوئی عذر پیش آ جائے تو وہ بھی معذور میں، شرعی معذور میں وہ شامل ہے۔ بہرحال عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو معذور افراد ہیں ان کو اگرچہ یہ معاشرے کے رحم و کرم پر بظاہر ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسے بھی معذور لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ آنکھوں سے اگر معذور ہیں تو اللہ رب العزت نے دیگر صلاحیتیں ان کو وافر عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح اگر کہ کوئی پیدائشی طور پر یا پیدائش کے بعد کسی حادثے کا شکار ہو کر کسی معذوری کا شکار ہو گیا، لیکن ذہن، عقل، فہم، فراست کے حوالے سے جو اللہ رب العزت کی عطا ہے، بعض اوقات وہ عام لوگوں سے زیادہ ان پر ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ عام طور پر نابینا افراد میں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت، ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر اگر انہیں دیکھنے کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر محروم رکھا، لیکن ذہنی قوت اور استعداد ان کی بہت بڑھا دی جاتی ہے۔ اکثر نابینا افراد جو ہیں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے بھی نابینا افراد ہیں جو عالم دین بھی بن جاتے ہیں، درس نظامی پڑھ لیتے ہیں اور اسکول، کالجز، یونیورسٹیز لیول تک بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسے نابینا افراد کا ہم نے خود اپنی زندگی میں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، میں نے بھی دیکھا کہ وہ مختلف ٹیکنیکل ہنر جو ہیں وہ
حاصل کر لیتے ہیں۔ ایسے بھی نابینا افراد ہیں جو الیکٹریشین کا کام کر لیتے ہیں، جو ہوم اپلائنسز کی ریپیئرنگ کا کام کر لیتے ہیں، کچھ ایسے نابینا افراد جو کرسیاں یا چارپائیاں جو بنانے کا کام ہے اور ان کو پھر بننے کا کام ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے ذہن، فکر اور جو عقل کی صلاحیت ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں بھی عطا فرمائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات عام لوگوں سے وافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ پھر ہمارے معاشرے میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر ہم تعاون کریں گے تو وہ ان کے ساتھ کوئی احسان ہم کر رہے ہیں۔ وہ احسان ان معنوں میں تو ہوگا کہ نیکی ہے، لیکن اس معنی میں احسان نہیں ہوگا کہ جیسے بعض اوقات احسان کر کے جتلایا جاتا ہے اور بارہا کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ، میں نے فلاں کے ساتھ یہ معاملہ سر انجام دیا۔ ویسے بھی قرآن مجید فرقان حمید اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ بات ہے، صدقہ خیرات کیا جائے، کسی پر کوئی نیکی کی جائے تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ اس پر پھر انہیں تکلیف مت پہنچاؤ، انہیں احسان مت جتلاؤ، اور اپنی نیکی جو ہے، اپنا صدقہ خیرات جو ہے اس کو باطل مت کرو، یعنی یہ ضائع مت کر دو۔ تو بہرحال یہ ان پر احسان نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات جب ہم پڑھتے ہیں سورہ نور میں بھی، سورہ نور کا جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے اس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس کا معنی اور مفہوم مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں، جہاں فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، یہ کہ جو معذور ہے یا مریض ہے، آنکھوں سے معذور ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی تنگی نہیں، یہ اپنے والدین کے، اپنے آبا و اجداد کے گھروں میں رہیں، یہ اپنے چچاؤں کے گھروں میں رہیں، اپنی پھوپھیوں کے گھروں میں رہیں، اپنی خالاؤں کے گھروں میں رہیں، اپنے ماموں کے گھروں میں رہیں، حتیٰ کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس آیت مبارکہ سے، اور اسی طرح سورۃ الانبیاء میں، دیگر صورتوں میں بھی ان مستحق افراد جنہیں ہم اسپیشل پرسنز کہتے ہیں، خصوصی افراد، ان کے حقوق کا تعین فرما دیا۔ اسی سورہ نور کی ان آیات بینات کے حوالے سے یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی قریبی رشتہ دار ہیں، اگر کوئی اسپیشل پرسن ہے تو اس کی ذمہ داری ان تمام قریبی رشتہ داروں پر ہے، ان کا فرض ہے، اور اس اسپیشل پرسن کا حق ہے کہ اس کے تمام رشتہ دار جو ہیں، سب سے پہلے والدین کا ذکر ہے، آبا و اجداد کا ذکر ہے، والدین میں ماں باپ بھی ہیں، دادا دادی، نانا نانی بھی ہیں، پھر دیگر قریبی رشتوں کا ذکر ہے، چچا کا ذکر ہے، ماموں کا ذکر ہے، خالہ کا ذکر ہے، پھوپھی کا ذکر ہے، ان کی ذمہ داری، حتیٰ کہ دوست احباب جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے۔ تو یوں یہ اللہ رب العزت نے ان مجبور اور معذور لوگوں کی ذمہ داری تمام رشتہ داروں پر ڈال دی، تمام دوست احباب پر ڈال دی، تمام معاشرے پر ڈال دی۔ اسی میں پھر ریاست کی بھی ذمہ داری آتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر قریبی رشتہ دار صحیح انداز کے ساتھ اپنی ذمہ داری، اپنا فرض پورا کریں تو پھر کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور سے مدد اور تعاون طلب کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ ریاست کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے، جہاں تمام رعایا کی ذمہ داری ریاست پر ہے، وہیں ان خصوصی افراد، اسپیشل پرسنز کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہیں، عام لوگوں سے بھی زیادہ، کہ یہ اسپیشل پرسنز ہیں تو ان کی ذمہ داریاں جو ہیں، ان کے حقوق بھی اسپیشل ہیں، خاص ہیں۔ بہرحال اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پیدائشی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، جیسے کسی کو مال و دولت دے کر آزمایا جاتا ہے کہ یہ اس کو کس طریقے سے خرچ کرتا ہے، کسی کو کم فقر و فاقہ دے کر آزمایا جاتا ہے، کم روپیہ پیسہ دیگر معاملات، کہ یہ میرا شکر کرتا ہے، ان حالات میں صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ ساری آزمائشیں ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور تمہیں خوف کے ساتھ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ،
ونقص من الاموال، اموال کی مال و دولت کی کمی کے ساتھ، اسی طرح والانفس، جانوں کی کمی کے ساتھ، والثمرات، نعمتوں پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمائیں گے۔ یہاں پر 5 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ خوف، بعض اوقات کسی انسان میں خوف ہوتا ہے کسی چیز کا، دشمن کا خوف بھی ہو سکتا ہے، مختلف خوف ہو سکتے ہیں، اس خوف سے بھی آزمایا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات بھوک سے آزمایا جاتا ہے کہ کسی کو بھوک کا معاملہ ہوتا ہے، بھوک کا امتحان ہوتا ہے، خوراک کی کمی ہوتی ہے، فقر و فاقہ سے گزر رہا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اسی طرح بعض اوقات اموال کی کمی، مال و دولت کم ہوتا ہے، یہ بھی آزمائش ہے۔ بعض اوقات دے کر اللہ رب العزت واپس لے لیتا ہے، بعض اوقات کم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور پھر انفس، جانوں کی کمی، بعض اوقات کسی ہمارے رشتہ دار کو اللہ رب العزت نے لے لیا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، وہ جان ہم سے چلی گئی۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے، معذوری بھی اسی میں شامل ہے، جانوں کی کمی کہ اموال کی کمی، جان کی کمی میں معذوری، مجبوری بھی شامل ہے۔ اسی طرح ثمرات، اب ثمرات لفظی معنی پھل بھی ہے، لیکن ثمرات سے مراد اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، تمام نعمتیں اللہ کے ثمرات میں شامل ہیں، اللہ کی عطائیں ساری ثمرات ہیں اللہ کے۔ یہاں فرمایا کہ جو ان امتحانات میں، ان آزمائشوں میں صبر کرے گا، وبشر الصابرین، فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں خوشخبری عطا فرما دیجئے، بشارت دے دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر وہ صبر کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ اللہ بے شک ہم تیرے ہی لیے ہیں اور ہم نے تیرے ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، تیری ہی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنی ہے، اس میں بھی ساری زندگی تیرے لیے ہے، جیسے تو ہمیں جس حال میں رکھے ہم تیری رضا پر راضی ہیں، چاہے تو جانوں کی کمی سے ہماری آزمائش فرما رہا ہے، چاہے بھوک سے، چاہے اموال کی کمی سے، چاہے خوف سے، چاہے ثمرات کی کمی سے، ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم صابر ہیں، ہم شاکر ہیں، صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے ہیں، تیرے نافرمانی کرنے والے نہیں، تیری نعمتوں کی انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ، ان کے لیے بشارت بھی ہے، اور جو یوں صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، ہم واویلا نہیں کرنے والے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اللہ کی خاص نظر رحمت ہے، اور اللہ کی رحمتیں ان کے لیے ہیں، اور یہی سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ تو پتہ چلا جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی آزمائش میں ہیں، کوئی نابینا ہیں، کوئی قوت سماعت یا قوت گویائی سے محروم ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی دیگر معذوری، ذہنی معذوری ہے، تو ان کو برے ناموں کے ساتھ یا ان کا مذاق اڑا کے ان کی تضحیک نہیں کرنی چاہیے، ان کے دلوں کو، ان کے احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے اس حالت سے کہ ہو سکتا تھا اس کی جگہ پر ہم اس حالت میں ہوتے، ہم اس معذوری اور مجبوری کی حالت میں ہوتے، پھر ہمارا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے تو پھر ہم پر کیا بیتتی، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ تو اس لیے بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے، جو معذور ہوتے ہیں وہ جب معاشرے میں، حتیٰ کہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گلی محلے میں، معاشرے میں نکلتے ہیں، پڑھنے کے لیے بچے چھوٹے جب جاتے ہیں تو دائیں بائیں چھوٹے بچے، بڑے بچے، حتیٰ کہ عام طور پر بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اچھے خاصے عقل مند عمر کے بچے بھی، نوجوان بھی، بڑی عمر کے لوگ بھی مختلف ناموں سے پکار رہے ہوتے ہیں، آوازیں کس رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بے حسی ہے ہمارے معاشرے کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مدد اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا جاتا، ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی دلجوئی کی جاتی، لیکن اس کے برعکس معاملہ بعض اوقات ہوتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، بڑی محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں،
ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ بہرحال یہ اسلامی معاشرے کی، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے، پڑوسیوں کی، محلے داروں کی ذمہ داری، پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ جو ایسے اسپیشل پرسنز ہیں، اور عام طور پر ان کی جو معذوری ہے اس کے ساتھ بھی پکارنا ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایک موقع پر ان کا جب ذکر ہوا تو غیر اولی الضرر یہ فرمایا، اور ہاں کچھ مواقع پر ان کی معذوری کے حوالے سے بھی چونکہ یہ ذکر کرنا لازمی تھا کہ یہ اس طرح کے معذور بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ بھی ذکر فرمایا، لیکن بہتر یہی ہے جیسے اللہ رب العزت نے بھی بغیر ان کے خاص معذوریوں کے بجائے ایک خاص لفظ کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ذکر ملتا ہے، یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے کمزور ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، یعنی جن لوگوں کو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے بس ہیں، یہ مجبور ہیں، یہ معذور ہیں، یہ کمزور ہیں، ان کا معاشرے میں کیا کردار ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے کسی کام کے نہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ رزق تمہیں انہی کے وسیلے سے دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ یہ تو انسانوں میں ہیں، یہ بھی احادیث مبارکہ میں ذکر ملتا ہے کہ جب بعض اوقات بارشیں نہیں ہوتی انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت اس وقت بارشیں صرف اس وجہ سے عطا فرماتا ہے، بارشیں نازل فرماتا، بارشیں برساتا ہے کہ چرند پرند ہوتے ہیں، چوپائے ہوتے ہیں، دیگر جانور ہوتے ہیں، اللہ کی دیگر مخلوقات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العزت بارش عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، ہم کس جانب بڑھ رہے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہمارے لیے سب سے بڑا روشن اعلیٰ مثالی نمونہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ نابینا ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیاری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس میں یہ مؤذن بھی ہیں، اور بعض کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر پر تشریف لے جاتے تو یہ نماز بھی پڑھاتے، اور 2 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مدینہ طیبہ میں اپنا نائب، اپنا امیر، اپنی جگہ پر مدینہ طیبہ میں امیر مقرر فرمایا، امیر مدینہ مقرر فرمایا۔ تو پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو معذور ہوتے تھے، یہ بہت بڑی مثال ہے، یوں معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ چھوٹی بات نہیں کہ وہ بظاہر اسپیشل پرسنز میں شامل ہیں، معذور ہیں، آنکھوں سے معذور ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کا شرف بھی انہیں عطا فرمایا۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مدینہ طیبہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی کے مؤذن ہیں، مؤذن رسول ہیں۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے۔ احادیث مبارکہ کے مطابق کل روز محشر جو مؤذن ہوں گے ان کی گردنیں سب سے اونچی ہوں گی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں انہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح 2 مرتبہ امیر مدینہ مقرر فرمایا، یعنی حکمران مدینہ طیبہ کا بنا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں گئے، تو یہ کم شرف ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ایسے اسپیشل پرسنز کے حوالے سے۔ اسی طرح جو معذور ہیں ان کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ ان پر حج، ان پر جو یہ جہاد ہے یہ بھی فرض نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں بھی ان کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح یہ تو طویل المیعاد معذوری ہے، بعض اوقات وقتی معذوری بھی ہوتی ہے، شرعی عذر جسے کہتے ہیں۔ جیسے ایک مسافر ہے، وہ سفر کے لیے نکلا، اور چونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں سفر لمبے تھے، دشوار تھے، بعض اوقات پیدل یا سواریوں پر تھے، جانوروں پر تھے، تو شرعی عذر کی بنا پر قصر کا حکم مل گیا کہ جو 4 رکعت والی فرض نماز ہے اس میں 2 پڑھیں گے، قصر کمی ہوگی، سہولت مل گئی۔ اسی طرح بعض اوقات جو شیخ فانی ہیں، ایسے بوڑھے شخص کہ جن کی اب صحت بھی لوٹنے کی امید نہیں ہے، تو ان کے لیے فدیے کا ذکر ہو گیا، وہ روزے نہیں رکھ سکتے،
تو فدیہ دیں گے. اسی طرح قسم کوئی توڑ دیتا ہے اس کے کفارے میں. دیگر معاملات میں جو مسکین ہیں، جو ضرورت مند ہیں، جو محتاج ہیں، جو معذور اور مجبور ہیں، اگر ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو پھر ان کو کھانا کھلایا جائے گا، ان کو لباس دیا جائے گا، ان کی خدمت کی جائے گی. یہ بعض اوقات جو شرعی مجبوری کے طور پر، معذوری کے طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں، اس کے فدیہ کے طور پر ایسے لوگوں کی خدمت کی جائے گی. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. کتنی خوبصورت تعلیمات. اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود یہ معاملہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر قسم کے کمزور، بے بس، مجبور اور معذور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بھلائی فرماتے تھے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ، صحابہ کرام علیہم رضوان، ان ہستیوں نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سیکھا. چاروں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت کرام علیہم رضوان ہوں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ان عظیم ہستیوں نے معذور، مجبور، بے بس، کمزور لوگوں کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا معاملہ فرمایا. سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ ہستیاں ان کے راشن کا بندوبست کر دیا کرتے ہیں، ان کے گھر کے معاملات، ان کے خدمات وہ سر انجام دے دیا کرتے ہیں. اسی طرح آج کے اگر ہم معاشرے کی بات کرتے ہیں تو آج کے معاشرے میں آج کے جو کمیونٹیز ہیں انہوں نے بھی اسلام کی تعلیمات کو جب پڑھا، سمجھا، تو حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات مسلمان بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنی چاہیے، لیکن بعض اوقات ہمارے اندر کوتاہیوں کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ان تعلیمات سے یا تو ان تعلیمات کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے نہیں، یا پڑھ سمجھ کر ان پر عمل کی کوشش نہیں کرتے. اور اکثر یوں بھی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے سمجھا، پڑھا، اسلام نہیں قبول کیا، لیکن وہ یہ مانتے ہیں کہ ہم اپنے معاشروں میں اسلام کی تعلیمات کو پریکٹس کر رہے ہیں، یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں انہی کو ہم نے لاگو کیا ہوا ہے. وہ معیشت کے حوالے سے ہو، وہ سیاست کے حوالے سے ہو، وہ انصاف کے حوالے سے ہو، مختلف حوالوں سے. یہ مختلف ممالک، یورپ کے ممالک، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اسلام ہی کی جو تعلیمات ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں کہ ہم ان کے جو تعلیمات ہیں، جیسے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس طرح کے لوگوں کے لیے اسکالرشپس کا انتظام کیا، وظائف جو ہیں ان کا اجرا کر دیا. تو یوں اسلامی تعلیمات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفاء راشدین کے دور حکومت، ان میں ایسے لوگوں کے لیے باقاعدہ انتظامات موجود تھے، ان کی بھلائی کا معاملہ سر انجام دیا جاتا تھا. آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، سمجھیں اور ان پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کے حقوق بھی پورے کرنے کی کوشش کریں. اور جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان اور جتنے بھی جو نیک عادل حکمران مسلمان گزرے ہیں، انہوں نے ان لوگوں کے حقوق باہم پہنچائے، اسی طرح ہم بھی ان کے حقوق ان تک پہنچائیں. رشتہ داروں کی، سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کی ذمہ داری، پڑوسی محلہ داروں کی ذمہ داری، حتیٰ کہ تمام معاشرے کی، ریاست کی ذمہ داری ہے ان کے حقوق پورے کیے جائیں. اللہ رب العزت سے دعا، اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تمام ان تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اسٹوڈیو سے آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی. ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں محمد علی صاحب ہیں، محمد علی عباس صاحب ہیں، افتخار ڈوگر صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب، 208 چک ڈوگراں والا سے. آپ کا شکریہ. سلام بھی آپ نے کہا جی، وعلیکم السلام. اسد عبداللہ قادری چشتی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم لقمان بھائی. جی وعلیکم السلام.
کہتے ہیں بڑے ادب اور خلوص کے ساتھ سلام محترم لقمان بھائی، میں ہمیشہ آپ کو اپنے خلوص میں یاد رکھتا ہوں، آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے، جزاک اللہ۔ اللہ رب العزت آپ کو، تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ شکریہ آپ کا۔ رضوان صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ کیا فیمیلز جو ہیں قبرستان ان کا جانا جائز ہے؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ جائیں، اور اگر ضرور جانا ہے تو مکمل پردہ ہو اور مردوں عورتوں کا اختلاط نہ ہو۔ اس حوالے سے بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اس میں علماء نے یہی کہا کہ خواتین قبرستان نہ جائیں۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک ہمارے لسنر ہیں محمد طاہر حسین صاحب، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ میرے ایک عزیز کے پتے میں پتھری ہے، اس کے لیے اگر کوئی وظیفہ ہو تو برائے مہربانی بتا دیں تاکہ میں اسے بتا دوں اور اسے آرام آ جائے، جزاک اللہ۔ جی پتے کی پتھری کا روحانی علاج یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پتے میں پتھری ہو تو وہ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ 74، سورہ بقرہ آیت مبارکہ 74 141 مرتبہ پڑھ کر آب زمزم پر دم کریں، آب زمزم نہ ہو تو پانی پر دم کریں اور پتھری میں مبتلا شخص کو پلائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ میڈیسن بھی لازمی لیں، دوا بھی سنت ہے، دعا بھی سنت ہے۔ شازیہ ساجد صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے حوالے سے کہا کہ وہ گھر اور بچوں کی طرف توجہ نہیں کرتے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ خود بھی بچوں سے بھی کہیے، شوہر سے بھی محبت کے ساتھ کہیے کہ باوضو رہیں، نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور درود پاک کی کثرت کریں۔ بالخصوص آپ اور جو بھی آپ کے ساتھ مل کر جتنے بھی دنوں میں ہو سکے درود تنجینا کوشش کیجیے، 1000 مرتبہ پڑھیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیجیے، رو کر دعا کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین صبح اور شام پڑھ کر جو بھی وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جو بھی چیز اس پر دم کر دیا کریں اور انہیں کھلائیں پلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ نادیہ صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے اور نفسانی خواہشات کو کہتی ہیں کہ قابو کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آج کل ہم لوگ نفس قابو نہیں رکھ رہے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں، تزکیہ باطن یعنی نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں اس کو کیسے کنٹرول کرنا، اس حوالے سے یہی چیزیں ہیں۔ شریعت پر عمل پیرا ہونا اخلاص کے ساتھ یہ نفس کو قابو کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس حوالے سے اب یہ تفصیل کے ساتھ بہت لینتھی بات ہے، مختصراً یہ میں عرض کر دوں کہ بس درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، باوضو رہیں، نماز پڑھیں، تلاوت کلام پاک کریں۔ اگر خواتین ہیں تو جو رشتہ داروں میں نیک خواتین ہیں ان کے پاس بیٹھنے کی کوشش کریں، مرد ہیں، نوجوان ہیں، علماء کرام کے پاس، اور بالخصوص جو نیک بزرگ ہیں، اولیاء کاملین، ان کے پاس بیٹھیں، اچھے دوستوں کے پاس بیٹھیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا نام علی رضوان ہے، فیصل آباد سے ہوں۔ کہتے ہیں لقمان بھائی آپ کا پروگرام روزانہ سنتا ہوں، آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ کا۔ فہیم بلوچ صاحب میں کہتے ہیں بھائی آپ کے پروگرام کی کیا بات ہے، میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے سارے گھر والوں کو سلامت رکھے اور بہت ساری خوشیاں دے، آمین آمین۔ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تمام امت مسلمہ کو دین و دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد